فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاک فوج لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل مہارت کو سراہا۔ علاقائی امن، استحکام اور بین الاقوامی امن کی کوششوں میں کردار کا اعتراف کیا۔ جنرل روڈولف کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, and that hasn't stopped. I think we're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو، کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا، خطے کے 5 ممالک نے نتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ نتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ امریکی نائب صدر JD وائنس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایرانی اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے، یہ ان کے مفاد میں نہیں۔ وہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور سنجیدہ تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا موجود ہے۔ امریکی صدر سنجیدگی دکھائیں تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا CNN کو انٹرویو، کہا افزودہ یورینیم اور جوہری معاملات سے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں ممالک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ دونوں فریق اب بھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے۔ فریقین امن کو ایک اور موقع دیں، تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔ امن اور سفارتی کوششوں کی کامیابی کے روشن امکانات موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایکس پوسٹ، لکھا کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ برادر ملکوں اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے حل کی کوششیں کریں۔ تنازع کے منصفانہ حل کے حصول کا مقصد قریب ہے۔ امن کے قریب پہنچ کر تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ ایوان صدر میں بجٹ سمیت اہم قومی امور پر بڑی بیٹھک۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حکومت نے PP کے بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت PP رہنما شریک ہوئے۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ کسٹمز ڈیوٹی کے مد میں صوبوں کے 978 ارب روپے وفاق کو دینے کی تجویز پر بھی بات ہوئی۔ کسٹمز ڈیوٹی میں صوبے کی رقم وفاق کو دینے کا طریقہ کار تکنیکی کمیٹی طے کرے گی۔ بجٹ 10 کے بجائے 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔
IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبوں کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا. دستاویز کے مطابق صوبائی ریونیو اتھارٹیز کو 1947 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف دیا گیا ہے، جو گزشتہ مالی سال میں 1190 ارب روپے تھا. IMF پروگرام کے تحت صوبوں کو مزید 757 ارب روپے اضافی ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا. بجٹ میں وفاق کو NFC سے 1200 ارب روپے زیادہ فراہم کرنے کی تیاریاں. ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کی زیر صدارت تکنیکی کمیٹی 1195 ارب روپے کے اضافی فنڈز کے لیے کوششیں کرے گی. NFC کے تحت صوبوں کو 7581 ارب دینے پر مشاورت ہوگی. پاکستان اور چین کے تعلقات محض سفارتی نہیں، آہنی بھائیوں جیسے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا CPEC پر سیمینار سے خطاب. کہا پاک چین دوستی نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک قیمتی رشتہ ہے. CPEC نے پاکستان اور چین کے عوام کو مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا. دونوں ممالک نے ترقی اور خوشحالی کے سفر میں مل کر نمایاں کامیابیاں حاصل کی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا دنیا میں پاکستان اور چین کی دوستی جیسی کوئی نظیر نہیں ملتی. وزیر اعظم کی GB الیکشن میں کامیابی پر PP قیادت کو مبارکباد. ایوان صدر اجلاس میں مسکراتے ہوئے کہا نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی، جس پر آصف زرداری نے جواب دیا آخر بیٹا کس کا ہے. وفاقی وزراء اور PP رہنما بھی موجود تھے. اس سے پہلے بیان میں وزیر اعظم نے اکثریتی جماعت بننے پر پیپلز پارٹی اور قیادت کو مبارکباد دی. بھرپور مقابلہ کرنے پر لیگی امیدواروں کو بھی سراہا. شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنانے پر الیکشن کمیشن کی ستائش. لیگی رہنما حافظ حفیظ الرحمان بھی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے کوشاں. کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے قبل از وقت شور شرابہ کیا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک آدھ سیٹ کا فرق ہے. ہم بھی اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جس کے ساتھ آزاد ارکان مل گئے حکومت وہی بنائے گا. مجھے نہیں معلوم وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا، شاید انہیں ادراک نہیں. For decades, terrorism has been a major problem in Afghanistan. Afghanistan has a history of being a safe haven for terrorist groups, including those used as proxies by our adversaries to target Pakistan and other countries. افغان سرزمین اب بھی دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہ ہے. طالبان حکومت پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں غیر معمولی اضافہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے. افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل آزادی کے باعث پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور متعدد حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں. افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی کے نتیجے میں 1200 سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. تلتم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. CMH راولہ کوٹ کا محاصرہ ختم کرا دیا گیا. اسپتال مکمل طور پر کلیئر ہے. IG آزاد کشمیر کے ترجمان کا کہنا ہے 6 جون سے اب تک فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے، متعدد اہلکار زخمی ہیں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت راولہ کوٹ اور دیگر علاقوں میں معمولات زندگی رواں دواں. تعلیمی، کاروباری، سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری. پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل بحال. آزاد کشمیر کے عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کر دیا. میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک تاکید نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد جی نا پارٹیاں آن کے بٹھا چکی نہ سو راولہ کوٹ کے اندر یا میرپور کے اندر کوٹلی یا مظفر آباد کے جب تک ایک بڑے پیمانے سے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوتی میں تمہیں کھل کے گل دس رہا اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا.
کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر وزیر مملکت طلال چودھری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی. آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا جب تک راولا کوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی مظفر آباد میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے. خواجہ مہران نے کہا اہلکار راولا کوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہے. طلال چودھری کہتے ہیں مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے. جامع غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ ان کی دہشت گردی کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے 3-4 لوگ شہید کیے. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو سیلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس فتنے کو ان شرپسندوں کو ریجیکٹ کیا. ہم 4 جنازے اٹھانے کے باوجود یہ چھاتی تان کے کھڑے ہیں کہ ہم اس جگہ کی شرپسندوں کے خلاف اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں. شرپسند ہمارے حوصلوں کو نہیں ہرا سکتے. ہمارے جوانوں نے امن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. آئی جی آزاد کشمیر لیاقت ملک کہتے ہیں شہریوں نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کو مسترد کر دیا. آزاد کشمیر کے عوام نے فتنوں کو مسترد کر کے تمام سڑکیں کھلی رکھی. کشمیری عوام نے واضح پیغام دیا ہم پاکستانیت اور امن کے ساتھ ہیں. چند لوگ ذاتی اور کسی اور کے ایجنڈے پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کے ہاتھوں شہید 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ سول لائن راولا کوٹ میں ادا کی گئی. اب کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ہم ابھی 30 مئی کو بھی گئے تھے مظفر آباد لیکن برائے مہربانی دوبارہ پرتشدد مظاہرے اور لانگ مارچ جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو وہ مت کریں. ہم نے دفعات جوڑے انہیں. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے. پرتشدد مظاہرے قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے ہم نے ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کالعدم کمیٹی کے لوگوں نے پولیس اور ایف سی پر براہ راست فائرنگ کی. قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید کیے. ان کی میتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. ماحول خرابی کے ذمہ دار بھارت کی مدد کر رہے ہیں. تشدد اور بلبے پر ہونے والی ایف آئی آر دوبارہ کھلے گی. 302 کی ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی تھی اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا تھا. ندیم افضل چند نے کہا مذاکرات کے دروازے بند کرنے کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. چالان میں تاخیر پنکی کیس میں آر وائی نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن. ایس پی انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا. شاہجہان ایس پی انویسٹیگیشن سٹی تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. فلپین کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کا زلزلہ. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. 32 افراد لقمہ اجل بنے. 140 سے زائد زخمی. زلزلے کے بعد ایشیا کے کئی ملکوں میں سونامی وارننگ. انڈونیشیا، فلپین اور جاپان نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا. پاکستانی نوجوانوں نے انڈونیشیا میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا. ای اسپورٹس پاکستانی نوجوانوں کا کارنامہ. پب جی موبائل گلوبل اوپن سیزن 1 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. پاکستانی ٹیم 4 تھرائیوز پہلی پوزیشن حاصل کر کے $50,000 انعام کی حقدار ٹھہری. ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے 32 ٹیموں نے شرکت کی. دنیا بھر میں فٹ بال فیور عروج پر. الٹی گنتی جاری. ایکشن بس 2 روز دور. ایرانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے میکسیکو کے شہر تجوانا پہنچ گئی. اپنی مہم کا آغاز 16 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے کرے گی. مصر، پیراگوئے سمیت دیگر ٹیموں کا بھی آمد کا سلسلہ جاری. میامی بیچ پر ورلڈ کپ سٹیکر ٹریڈنگ ایونٹ کا انعقاد. جرمنی میں سپر فین نے گلی کو مختلف ٹیموں کے جھنڈوں سے سجا دیا. میگا ایونٹ کی تیاریوں کے لیے فٹ بالرز وارم اپ مقابلوں میں ان ایکشن. اور فٹ بال ورلڈ کپ کے اولڈیز سب گولڈیز. عالمی کپ 2026 میں بھی 40+ کھلاڑی دنیا کی توجہ کا مرکز ہوں گے. پرتگال کے رونالڈو، اسکاٹ لینڈ کے گورڈن، کروشیا کے مودرچ، میکسیکو کے گلیرمور، جرمنی کے مینوئل اور بوسنیا کے زیکو عمر رسیدہ فٹ بالرز ہوں گے. چیمپئن فٹ بال
38 سال کے لیونل میسی بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے.